یہ الفاظ اگر میں اس کو پڑھ رہا ہوں وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَن تُفْتَنَ فِي دِينِهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہیں اور میں خوف رکھتا ہوں کہ اس کے دین میں فتنہ ہو جائے۔ اب ان سے معنی پوچھے اس کے فتنے کا کیا معنی ہے؟ ان تفتن فی دینہا، کہ ان کے دین میں فتنہ ہو جائے گا۔ کیا کیسے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کیا، یہ علماء حضرات بتائیں اس سے نہیں کیا مراد ہے؟ مفتی صاحب آپ حدیث پر کلام کر رہے ہیں، حدیث کا محمل ہی پتہ نہیں اچھا بتائیں آپ مجھے دین میں فتنہ کیا ہوتا ہے؟ کو۔ یہ ہے کہ دوسری سوتن آئے گی فاطمۃ الزہرا، اس اس سے کے دین میں فتنہ کیسے؟ دین بتا رہا ہوں میں آپ کو، جب ایک عورت پر دوسری عورت آتی ہے تو پھر اس کے اندر کہیں نہ کہیں حسد کا شائبہ ہوتا ہے۔ آپ کے عقیدے کا فتنہ، آپ کے دین کا فتنہ۔ اگر میرا پیارا عثمان مدینۃ المنورہ میں بے یار و مددگار اس طرح اس کا گلا نہ کاٹا جاتا تو شاید کربلا کا واقعہ بھی نہ رونما آپ ہوتا۔ وجہ فرما اس دن سوگ منائے یا خوشی تو منائے؟ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، بس تو خوشی منائے نا نہیں پھر۔ خوشی جب آپ مانا لیں گے خلیفہ کے معنی میں تو پھر ہمارے نہیں لے رہے خلیفہ کے معنی میں، لیکن مولا تو مان رہے ہیں، اس کی خوشی منائے۔ یہ جو عرف عام میں عید غدیر ہے اس کی خوشی اہل سنت میں نہیں ہے۔ سنت کو ویسے ہی بس وہ جو اہل بیت کی محبت میں جو لوگ کر رہے ہیں نا، اہل سنت بولتے ہیں ہم اس میں شامل نہیں ہوتے۔ وہ جو محبان اہل بیت کرتے ہیں نا تو یہ اہل سنت کہتے ہیں نہیں نہیں ہم اس میں نہیں آئیں گے، میں شکریہ یہ کہنا ان کے چاہتا اللہ نے دور رکھا۔ اس کا تعلق تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو غدیر کا واقعہ ہے یہ امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہے پوری انسانیت کے اوپر، تمام مومنین کے اوپر، تمام صحابہ کے اوپر، کہ سب صحابہ کے اوپر علی ولی ہے، ان کا مولا علی ہے۔ اور اسی بات کو امام علی علیہ السلام ہر ایک کے سامنے گواہ بناتے تھے۔ جب جنگ جمل کے اندر امام علی علیہ السلام کھڑے ہوئے تو حضرت طلحہ جو مخالف تھے کہ طلحہ بتاؤ میرے خلاف کیوں نکلے ہو، تو حضرت طلحہ نے کہا کہ یہ وجہ ہے ہم اس لیے سامنے آئے۔ تو امام علی علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ غدیر کے موقع پر اور فلاں فلاں موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من والا وعاد من عاد۔ مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے باب فضائل امام علی کے اندر۔ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ بالکل مجھے یاد ہے یہ بات آپ کے لیے کہی تھی۔ پھر فرمایا کہ پھر کیوں لڑتے ہو مجھ سے؟ تو پھر حضرت طلحہ واپس چلے گئے اور اپنے گروہ میں بیٹھ گئے۔ مروان نے دیکھا اور تیر مارا اور ان کو شہید کر دیا۔ دوسری بات میں یہ کہہ دوں اس میں امام علی علیہ السلام کی بہت توہین ہے۔ جو ادھر آؤ میرا داماد یہ کام کر رہا ہے وہ دوسری شادی کرنے والا ہے، یعنی امام علی علیہ السلام نے اگر یہ کیا بھی اس طرح ارادہ بھی کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا، یعنی خطب الناس اس میں الفاظ ہیں کہ لوگوں کو خطبہ دیا، لوگوں کے لیے یخطب الناس فی ذلک علی منبری ھذا وانا یومئذ محتلم، میں اس دن میں جوان تھا محتلم تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر یہ سارا خطبہ دیا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی روح سے متصادم ہے، یہ قرآن کی روح سے متصادم ہے یہ بات۔ اور یہ اس میں جو اہم جو چیز ہے سب سے اہم چیز وہ ہے یہ کہ روایت یہ شہاب زہری سے مروی ہے۔ شہاب زہری جو بخاری کا راوی ہے، ہمارے اکثر بخاری کی روایتیں غزوات سے متعلق، اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی زندگی کے 2 حصے ہیں۔ جب یہ پولیس کی انسپیکٹر تھا عبد الملک کی فوج میں، اچھا یعنی بنو امیہ کا پولیس انسپیکٹر تھا اور افسر تھا، جب تک پھر بعد میں اس نے چھوڑ دیا توبہ طائب ہو گیا تھا۔ تو جب تک وہ روایتیں ہیں تو وہ اس طرح کی روایتیں بیان کرتا ہے۔ اچھا یہ روایتیں تو یزید کی فوج میں ایک بندہ پولیس انسپیکٹر ہو، اس کو آپ خود سوچ لیں اس کا مائنڈ کیا ہوگا۔ یعنی اس زمانے میں جہاں علی نام رکھنے پہ پابندی تھی، ایک بندے کو آپ یعنی عبد الملک اپنے ساتھ قریب رکھتا ہے، اپنا عہدہ دیتا ہے، تو اندازہ لگائیے وہ کس طرح کی روایتیں بیان کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے بتایا کہ اس پہ ذرا اس پہ کلام ہو سکتا ہے، یعنی کسی صحت کے علاوہ بھی کلام ہو سکتا ہے۔ بس اب بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں بات کہیں سے کہیں آ جاتی ہے، ابھی اس پہ میرا دل کرتا تھا کہ میں سوال پوچھ لوں یس اور نو میں، جیسے ان سے پوچھا تھا۔ واقعی اسلام پہ ایسا دور آیا ہے کہ جس پہ حضرت علی کو معاذ اللہ ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھی؟ یس اور نو ایسا دور آیا ہے کبھی؟ نہیں، ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک دور کے اندر برا بلا کہا گیا ہے، لیکن اس بارے میں بھی جو ہے نا علماء نے اس میں کلام کیا ہے۔ یعنی تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ یہ دور آیا ہے کہ اویس بھائی صحابہ کرام کے جو مشاجرات ہیں وہ اپنی جگہ ایک ہم حقیقت اس پہ تو ہے نہیں جا رہے، مگر یہ دور نہیں آیا ہے۔ سنیں، بات تو یہ ہے نا، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں ہاں کہیں گے یا نہ کہیں گے نا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت کے اندر اسلام کی تاریخ کے اندر باقاعدہ ایک چیپٹر تو ہے نا مشاجرات صحابہ، جب یہ لکھا گیا تو پھر معاملات تو ہوئے نا، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے کیا مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا، بس یہ ہمیں حقیقت اصل ہے۔ میں اللہ کائنات کے عقد نکاح کے اندر بی بی پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آ جانا، اس کے بعد میرے رب کو پسند نہیں تھا کہ فاطمہ پر کوئی دوسری علی کی بیوی ہے۔ میں سمجھ گیا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ قول اللہ اور قول رسول میں فرق ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول قول ہے وہی قول اللہ ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں یہ قول اللہ کے رسول ہی نہیں ہے، یعنی قول اللہ جو ہے اور قول رسول جو ہے وہ اگر یہ بات کرتے ہیں تو پھر صحابہ کے دور کو پڑھ لینا، ہر صحابی 2 بیویاں،
ہر صحابی کی 3 بیویاں، جناب سیدہ کے لیے سنیں میری بات، ہر صحابی کی 4 بیویاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک سے زیادہ اسباب کی وجہ سے نکاح فرمائے، تو مولا کائنات نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، تو مانے نا کہ یہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی شامل ہے، دوسرا نکاح رضا نہیں شامل فرمایا ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے بھی سرکار نے نہیں فرمایا، وہاں پہ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اچھا میں نے ایک سوال پہ نہیں فرمایا حضرت، میں اس سے اختلاف نہیں کرتا ہوں، لیکن اس روایت کے اندر جو سیدہ کے بارے میں جو الفاظ ہیں، جو امام علی کی توہین ہے، میں اس کے اوپر مجھے اعتراض ہے، ورنہ اس تو میں آپ سیدہ روایت پہ جرا کریں نا، اس پہ جرا ہے کہ آپ اس میں ہمیں بریلوی کہیں، ہمیں ناسبی نہیں، کہیں، نہیں، آپ امام بخاری کو کہیں نا۔ ویسے یہ بریلوی کیوں کہنا برا مجھے لگتا ہے سمجھ نہیں، یہ بار بار بریلوی کہہ رہے تھے، میں نے تو آج تک، حالانکہ ان کے ساتھ پہلے بھی 1-2-4 پروگرام ہوئے ہیں کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں کافی عرصے کے بعد۔ یہ لوگ اکثر اصل بات یہ ہے امام علی علیہ السلام کے اس حوالے سے بیان ویس کرتے بھائی، ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ لوگ تھوڑا سا ایک وہ اس طرح اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پھر یہ دوسرے کو اس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ کوشش ہوتی ہے ان کی کہ اگلا بندہ کوئی نہ کوئی اہل بیت کی توہین کرے۔ ہم بھی تو بے وقوف نہیں ہیں، ہم تو وہی بیان کریں گے جو کتابوں کے اندر آیا ہے۔ اویس بھائی، اس میں جو الفاظ ہیں اس میں آپ کو نشاندہی کر دوں، اس میں جو مجھے اصل اعتراض ہے، اور میں شہاب زہری کا کیوں یہ الفاظ اگر میں اس کو پڑھ رہا ہوں، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَن تُفْتَنَ فِي دِينِهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہیں اور میں خوف رکھتا ہوں کہ اس کے دین میں فتنہ ہو جائے گا۔ اب ان سے مانا پوچھے اس کے فتنے کا کیا ان معنی ہے؟ تفتن فی دینہا، کہ ان کے دین میں فتنہ ہو جائے گا۔ کیسے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کیا، یہ علماء حضرات بتائیں نہیں اس سے نہیں، کیا غلط مراد ہے مفتی صاحب، آپ حدیث پر کلام کر رہے ہیں، حدیث میں محمد ہی پتہ نہیں ہے اچھا آپ بتائیں کو۔ مجھے دین میں فتنہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ دوسری سوتن آئے گی فاطمۃ الزہرا، اس اس سے کے دین میں فتنہ کیسے جی ہوگا؟ بتا رہا ہوں میں آپ کو، جب ایک عورت پر دوسری عورت آتی ہے تو پھر اس کے اندر کہیں نہ کہیں حسد کا شائبہ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول کی بیٹی کے لیے یہ چیز بھی نہیں ہے، نہ تو حسد نہ رشک کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو اس سے ماورا ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر تفتن فی دینہا، وہ اس سے ماورا کہ ہے، ان کے دین میں فتنہ پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر کچھ روایات ہیں نا، آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے، جو شہاب زہری نے روایتیں کی ہیں، خاص طور پر بیعت کے معاملے میں، خلافت کے معاملے میں، اور امام علی علیہ السلام سے متعلق، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شہاب زہری سیدہ کے بارے میں جو فتق کا واقعہ ہوا ایک خاص طور پہ ذہن رکھتے ہیں، اس کو خاص طور پر بیان کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ امام علی نے جب تک 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، تو وہ روایت بھی شہاب زہری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام علی نے دیکھا کہ لوگوں کے چہرے پھرے ہوئے ہیں، فلتمس مصالحت ابی بکر، تو پھر التماس تلاش کیا ابو بکر سے مصالحت کرنا کہ ان کی بیعت کر لیں، پھر ان کو بلایا، تو امام علی بہت کمزور ہو گئے، اور انہوں نے پھر جب دیکھا کہ لوگوں کی رضا کے لیے بیعت کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے امام علی نے بیعت نہیں کی، وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ان کا ایک موقف ہے۔ میں اس پہ ایک موقف ہے۔ جناب سیدہ پہ میرا موضوع آنا فتنے چاہتا سے ہوں۔ مجھے یاد ہے سرکار خود فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی اولاد کے ساتھ فتنہ کرتا ہے، دین کا فتنہ، دین کا فتنہ، دین میں فتنہ، اولاد کے ساتھ جو فتنہ ہوتا ہے اس کے دیکھیں، حقوق اولاد کی کا تلفی فتنہ، میں یہ دین کا فتنہ ہے، نہیں، نہیں، اور اس کی تلافی جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ میں یہ کہتا ہوں مولانا آپ کے مال کا فتنہ ہے، آپ کی جان کا فتنہ، میں اس میں کہتا آپ ہوں بتائیں نا میں فتنے کہتا کا ہوں معنی آپ کیا کے، ہے؟ میں کہتا ہوں آپ کے اس میں عقیدے، فتنے کا میں معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ کے میں نے عقیدے کا conclude کرنا فتنہ، ہے۔ آپ کے دین کا فتنہ کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ میں یہ بھی سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، اب چونکہ ذی الحج کی تاریخیں چل رہی ہیں، ایک واقعہ اسلام میں بڑا خاص اہمیت کا حامل ہے، جسے ہم غدیر کہتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول حضرت علی کا ہاتھ پکڑے کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس واقعے سے جناب سیدہ کا کیا تعلق ہے؟ کیا بارہا تاریخ میں اس واقعے کو دہرایا گیا؟ اس کی نسبت ذرا میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس کا تعلق تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو غدیر کا واقعہ ہے یہ امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہے، پوری انسانیت کے اوپر، تمام مومنین کے اوپر، تمام صحابہ کے اوپر، کہ سب صحابہ کے اوپر علی ولی ہے، ان کا مولا علی ہے، اور اسی بات کو امام علی علیہ السلام ہر ایک کے سامنے گواہ بناتے تھے۔ جب جنگ جمل کے اندر امام علی علیہ السلام کھڑے ہوئے تو حضرت طلحہ جو مخالف تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، ان کو بلایا اور پوچھا کہ طلحہ بتاؤ میرے خلاف کیوں نکلے ہو؟ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ یہ وجہ ہے، ہم اس لیے سامنے آئے۔ تو امام علی علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ غدیر کے موقع پر اور فلاں فلاں موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من والا وعاد من عاد۔ مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے باب فضائل امام علی کے اندر۔ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ بالکل مجھے یاد ہے، یہ بات آپ کے لیے کہی تھی۔ پھر فرمایا کہ پھر کیوں لڑتے ہو مجھ سے؟ تو پھر حضرت طلحہ واپس چلے گئے اور اپنے گروہ میں بیٹھ گئے، مروان نے دیکھا اور تیر مارا اور ان کو شہید کر دیا، طلحہ کو شہید کر دیا۔ تو یہ دیکھیں حضرت امام علی علیہ السلام اس مولا کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پوری انسانیت کے اوپر مولا ہوں، صحابہ کا مولا ہوں، اور مجھ سے جنگ نہیں کی جا سکتی۔ صحیح، یہ اس کا معنی ہے تو اللہ کے رسول نے بھی کہا جو اس سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا۔ ترمذی کی روایت ہے انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالبتم۔ میں تو امام علی علیہ السلام یہ جو اعلان غدیر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کی ولایت کا اعلان کیا، آپ کی وسیع ہونے کا اعلان کیا کہ میرے بعد میرے نبوت کے علوم کو پہنچانے کی ذمہ داری وہ علی کے اوپر ہے۔
انت تبین لامتی ما اختلفوا فیہ من بعدی، علی تم میری امت کے لیے وہ بیان کرو گے جس کا میرے بعد یہ میری امت اختلاف کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس طرح نہیں چھوڑ دیا کہ بالکل اکیلا تنہا بے یار و مددگار، بلکہ اپنے بعد اس امت کے لیے رعایت کرنے والا، ان کے حقوق کو دیکھنے والا، ان کو بیان کرنے والا علی بن ابی طالب ان کے لیے.